اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون صدق اللہ العلی العظیم صلوات سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم کی آج 11ویں برسی ہے سید حسن کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم پروردگار ان کے اور ان کی ہمشیرہ کے درجات بلند فرمائے خدا اس خانوادے کے تمام مرحومین کے درجات بلند فرمائے کیونکہ شہید کی برسی ہے میں نے عنوان قرآن کریم کی آیت کو لیا ہے جو مطالعہ پیش کروں گا اتفاق کی بات ہے آج میں پہلی مرتبہ اس مبارکہ میں ذرا جلدی پڑھ رہا ہوں تو مومنین مجھے اندازہ ہے کہ میرے سابقہ وقت کے حساب سے تاخیر سے ہی آئیں گے کیونکہ ہماری مجالس ہمیشہ یہاں پہ بہت دیر سے رہی ہیں اور 2-3 مجالس پڑھ کے آتے تھے تو دیر ہو جاتی تھی میں پھر بھی پورے مطالعے پیش کروں گا مجمع میرے ساتھ چلتا رہے گا عزیزان گرامی یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ سورہ آل عمران 2 سوروں کے اندر یہ آیت آئی ہے تھوڑے سے مختلف الفاظ ہیں ایک جگہ پہ ولا تقولوا اور دوسری جگہ پہ ولا تحسبن الذین جو راہ خدا میں مارے جائیں مت کہو کہ وہ مردہ ہے ایک جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے ولا تقولوا لمن یقتل جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو اور دوسری جگہ پہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا گمان بھی مت کرنا دیکھیں ایک مطلب ہے کہ کہو مت شاید توہین کا پہلو ہو لیکن دوسری جگہ پہ اللہ فرماتا ہے گمان بھی مت کرنا جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ ہیں بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربهم یرزقون اور اپنے رب سے رزق پاتے ہیں زندوں کی علامت ہے کھانا پینا اللہ فرما رہا ہے جو راہ خدا میں مارے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے توجہ اللہ کہہ رہا ہے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں وہ افراد جو کہتے ہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے جو راہ خدا میں مارے جائیں وہ مردہ اور ہمارے ائمہ علیہ السلام سب کے سب جو 11 امام ہیں وہ شہید ہیں شہید زندہ ہیں کچھ لوگ کھاتے پیتے ہیں چلتے پھرتے ہیں لیکن زندہ لاشیں ہیں اور کچھ مر کے بھی زندہ ہیں
عزیزان گرامی ائمہ علیہ السلام زندہ ہیں، بلکہ صرف ائمہ نہیں، ایک اور جملہ مجھے کہہ لینے دیجئے. یہ فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر کبیر اور جار اللہ زمخشری نے اپنی الکشاف تفسیر میں دونوں نے یہ حدیث لکھی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. یاد رکھو اے میرے صحابہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ شہید ہوتا ہے. صرف اہل بیت زندہ نہیں ہیں، ان کے تو ماننے والے بھی زندہ ہیں. آل محمد کا کوئی ماننے والا بھی مر جائے تو وہ مردہ نہیں بلکہ وہ شہید ہے. عزیزان گرامی آج جو میں مطالب پیش کروں گا اس پر ذرا غور فرمائیے گا. کوشش کر رہا ہوں کہ ایک علمی موضوع ہے اس کو سادہ اور آسان بنا کے نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے پیش کروں. تو اللہ بہت خوبصورت انداز سے فرما رہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں گمان بھی مت کرنا مردہ ہے. عزیزان گرامی اب زندگی کی علامت سانس کو سمجھا جاتا ہے، دیکھنے کو سمجھا جاتا ہے، سننے کو سمجھا جاتا ہے. مجمع ہے میرے ساتھ؟ بولنے، دیکھنے، سننے کو حیات کی علامت سمجھا جاتا ہے. اور اگر کوئی مرنے کے بعد بھی دیکھ بھی رہا ہو، سن بھی رہا ہو، بول بھی رہا ہو، لیکن ہماری آنکھوں پہ پردے ہیں، نہ ہمیں ان کا کلام سنائی دے رہا ہے، نہ ہم ان کی باتوں کو سن پا رہے ہیں، نہ ان کے کلام کو سن پا رہے ہیں، جبکہ وہ یہ سب کر رہے ہیں. آئیں ذرا میں ایک دلیل دے دوں جو پریشان ہے. میدان بدر ہے، میدان احد ہے. سرور کائنات ایک مرتبہ شہداء کی اس مجمع میں جاتے ہیں اور ان سے کلام کرتے کہتے ہیں ایھا الشہداء، اے شہداء راہ خدا، کیا وہ جو میں نے سب وعدے کیے تھے اللہ کے تم سے پہنچائے تھے، کیا وہ سب باتیں پوری ہوئیں؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کن سے کلام کر رہے ہیں، مردوں سے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تم سے بہتر سنتے بھی ہیں، بہتر جواب بھی دیتے ہیں. کہا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا سب کے سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جتنے وعدے کیے وہ سب پورے ہوئے، اللہ نے جو کچھ آپ نے کہا تھا اس سے زیادہ ہی دیا ہے، کم نہیں دیا. عزیزان گرامی ہم کئی مرتبہ سن نہیں پاتے، دیکھ نہیں پاتے. بہت سے افراد زندگی کے اندر سنتے اور اس طرح سے دیکھ نہیں پاتے. اب ہمارے بھائی جو سب کچھ ترجمہ کر رہے ہیں انہی افراد کے لیے کہ جو سن نہیں پاتے، توجہ کچھ زندگی میں بھی سن نہیں پاتے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان بھی دیا ہے، انہیں توفیق بھی دی ہے، اور کئی مرتبہ ان کی صلاحیتیں بہت سی ہم سے زیادہ ہوتی ہیں، ان کی بہت سی صلاحیتیں ہم سے بہتر ہوتی ہیں، لیکن عزیزان گرامی کچھ مرنے کے بعد بھی ہم سے بہتر صلاحیات رکھتے ہیں. میں نے یہ موضوع لیا ہے، اگر سننا پسند فرمائیں گے تو میں جاری رکھوں گا. تو عزیزان گرامی راہ خدا کے اندر یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے جسے یہ توفیق نصیب ہو جو راہ خدا میں. حدیث نبوی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ. توجہ فرما رہے ہیں تمام حضرات میرے ساتھ؟ تو عزیزان گرامی سرور کائنات فرماتے ہیں فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بالاتر ایک اور نیکی ہے. حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ کوئی راہ خدا میں اپنی جان دے دے. فَإِذَا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَيْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ، جب کوئی راہ خدا میں مارا جاتا ہے تو اس سے بالاتر کوئی نیکی نہیں، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی شے اس کی اپنی جان ہے. اگر کوئی راہ خدا میں اپنی جان دے دے تو رسول خدا فرما رہے ہیں اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں. اور اگر کوئی امت کی بقا اور ہدایت کے لیے جان دے، اس حسین ابن علی علیہ السلام سے بالاتر کسی کی قربانی نہیں. عزیزان گرامی آج اسلام نہ ہوتا، آج قربانیاں نہ ہوتی، آج یہ نماز نہ ہوتی، یہ روزہ نہ ہوتا، یہ حج نہ ہوتا، یہ خمس و زکوٰۃ نہ ہوتے، اگر جناب سید الشہداء کربلا نہ جاتے. نہیں، میں ان باتوں کو پہنچا نہیں پا رہا. کسی نے امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا، چوتھے امام علیہ السلام سے کس نے سوال کیا کہ فرزند رسول کربلا میں، دیکھیں طنز کیا اس نے، یہ سوال نہیں طنز ہے. اس نے کہا فرزند رسول کربلا میں آپ کے بابا مارے گئے اور یزید زندہ رہا، بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ سوال پہنچا. اس نے سوال کیا فرزند رسول کربلا میں آپ کے بابا شہید ہو گئے، یزید زندہ رہا، بتائیے فتح کس کی ہوئی؟ امام نے کہا جا کے میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ، میں جواب دیتا ہوں.
وہ جلدی جلدی گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا، کہ فرزند رسول جواب کیا؟ امام نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کہا مولا میں نے سوال یہ کیا تھا کربلا میں فتح کس کی ہوئی؟ آپ کے بابا مارے گئے، یزید زندہ رہا، تو فتح کس کی ہوئی؟ مولا نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ یہ بتا، جب تم مسجد میں جا رہا تھا کسی نے تجھے نماز سے روکا؟ اگر کسی نے تجھے نماز سے روکا تو یزید جیتا، اور اگر کسی نے عبادت سے نہیں روکا تو میرے بابا حسین ابن علی علیہ السلام کی فتح ہوئی۔ عزیزان گرامی، قیامت تک آنے والا ہر عبادت گزار مقروض حسین ابن علی کا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، اب یہ آپ دیکھتے ہیں نا، ہر عبادت کے بعد مستحب یہ ہے، نماز پڑھیں آپ، نماز کے فوراً بعد کربلا کا رخ کر کے کہیں، کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ہر عبادت کے بعد مستحب ہے مولا حسین کو سلام کرے، ہر عبادت کے بعد۔ ایک بہت بڑے نجف اشرف کے مرجع تخلیق جو ان سے کسی نے سوال کیا، نماز میں میری توجہ نہیں رہتی، کہ نماز سے پہلے بھی حسین کو سلام کرو، نماز کے بعد بھی، کیا خود بخود توجہ ہو جائے گی؟ یہ نماز حسین کے صدقے میں باقی ہے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، ہر عبادت کے بعد، مجلس کے بعد زیارت مستحب ہے، نماز کے بعد زیارت مستحب، ہر عبادت کے بعد آپ امام حسین کو سلام کریں۔ کیوں یہ ہر عبادت کے بعد امام حسین کو سلام کیوں؟ کسی نبی کسی امام کی بھی زیارت کے لیے جائیں تو پہلے مولا حسین کو سلام کریں، نہیں پہنچ رہے لوگ۔ آپ پیغمبر کی بھی زیارت کے لیے جائیں تو پیغمبر کے بعد مولا حسین کو سلام، مولا علی کی سلام کرنے کے بعد مولا حسین کو سلام، امام رضا کو سلام کریں تو پہلے مولا حسین کو سلام۔ توجہ، ہر نبی ہر امام کو سلام کے ساتھ مولا حسین کو سلام، ہر عبادت کے بعد مولا حسین کو سلام۔ کیوں؟ آپ گواہی دے رہے ہیں ہر عقیدہ باقی ہے تو حسین کی وجہ سے، ہر عبادت باقی ہے تو حسین کی وجہ سے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ یہ جو شہداء ہیں یہ بقا کا سبب بنتے ہیں، اور اگر کوئی اسلام کی بقا کا سبب بنا ہو، میں آج نوجوانوں کے لیے جو مضمون پیش کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ممبروں سے سب ہمیشہ کہا جاتا ہے، میں بھی کہتا ہوں، سب کہتے ہیں کہ دین باقی ہے تو امام حسین کی وجہ سے، اور یہ صرف شیعہ نہیں کہتے، اہل سنت بھی کہتے ہیں، حتیٰ خواجہ اجمیر، دیکھیں خواجہ اجمیر دیکھیں آپ کے اگر ذہنوں میں ہو، خواجہ معین الدین چشتی شیعہ نہیں ہے، صوفی ہیں، انہوں نے بھی کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناس حسین۔ خواجہ کہتے ہیں حسین بادشاہ، پر کہتے ہیں نہیں، شاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں فارسی میں جس کی حکومت محدود ہو، اور بادشاہ اس بادشاہ کو کہتے ہیں جس کی حکومت لامحدود ہو۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ محمد وعلی توجہ فرما رہے ہیں ذہن کرام۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں امام حسین شاہ ہیں، بادشاہ، پھر کہتے ہیں نہیں، ایسے بادشاہ جن کی حکومت کی حدود کا بھی پتہ نہیں کہاں تک حکومت ہے۔ پھر کہتے ہیں دین اس حسین، حسین دین ہے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، حسین دین نہیں، دین پناس حسین، دین کو پناہ چاہیے ہو تو حسین کے پاس آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ میں صرف شیعہ نہیں کہتے، صرف شیعہ ممبروں سے نہیں کہا جاتا، تمام مسلمان مانتے ہیں اس بات کو کہ امام حسین نے دین کو پناہ دی ہے۔ آج بھی اگر دین کو پناہ چاہیے ہوتی ہے نا تو وہ حسین ابن علی کے پاس جاتا ہے، اے حسین مجھے پناہ چاہیے، اے حسین آج دوبارہ یزید سر اٹھا رہے ہیں، اس وقت آپ کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء نے دین کو بچایا، میں دوبارہ جملے کو کہہ رہا ہوں، لیکن بچایا کیسے ہے میں اس کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر حسین ابن علی کربلا نہ جاتے تو دین نہ ہوتا۔ ابھی اور سب جملے کہنے والا ہوں، تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا۔ عزیزان گرامی، حج کرنے والے حاجی مکہ میں رک گئے تھے، حج بچانے والے کربلا چلے گئے تھے۔
اب میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں آئیں ذرا دوبارہ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آج کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھی نہ ہوتا, اللہ تو ہوتا, اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا اگر مولا حسین کربلا نہ جاتے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. یہ جو آج کہا گیا, جس نے بھی کہا حماقت کی کہ مولا حسین نے بیعت کر لی تھی اور 11 اماموں نے, عزیزان گرامی ایک امام نے بیعت نہیں کی. اگر امام ہی بیعت کر لیں تو دین منہدم ہو جائے گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, میرے جملے پہنچ رہے, میرے بزرگ مجھے اسی طرح سے دعا دیں گے. عزیزان گرامی یہ دین کسی امام نے کبھی بیعت نہیں کی. اگر باطل ہی کی امام بیعت کر لیں تو پھر دین ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی اگر سید الشہداء العیاذ باللہ یزید کی بیعت کر لیتے تو آج کوئی اللہ کو نہ مانتا. حسین سے افضل کوئی نہیں تھا. جب حسین ہی نے بیعت کر لی تو ہم خدا کو کیوں مانیں؟ آج اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے تو حسین کے انکار کی وجہ سے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ بھی پہلے نفی ہے, بعد میں اس بات. پہلے تبرہ ہے, بعد میں تولا. اگر غور فرمائیں گے, دیکھیں اللہ الہ کلمہ اتنا ہونا چاہیے تھا, اللہ الہ, اللہ ہمارا خدا ہے, معبود ہے. لیکن نہیں, اللہ نے کہا میرے حبیب سب سے کہلوائیے لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ, سوائے اللہ کے. مشرکین مکہ کو اللہ سے مسئلہ نہیں تھا, لا الہ الا اللہ سے تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے جہاں ہم نے 4000 بت مان لیے وہاں ایک خدا کو مان لیں گے, اللہ بھی مان لیں گے. بھئی ہم سارے بتوں کو دیکھ رہے ہیں, اللہ نظر نہیں آ رہا, اسے بھی مان لیں گے. پیغمبر کہتے تھے نہیں, پہلے ان سب کی نفی کرو پھر مانو. پہلے کو لا الہ الا اللہ, کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. آج ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں تم علی پہ کیوں اتنی ضد کرتے ہو. عزیزان گرامی اگر کوئی مسلمان کہنا میں علی کو مانتا ہوں, ہم کہتے ہیں نہیں کافی نہیں ہے, پہلے دشمنوں کا انکار کرو. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عظمت جو پورا دین ہے نا, اس کا نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے جب تک کہ سارے جھوٹے خداؤں کا انکار نہ کیا جائے توحید قبول نہیں ہے. آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے. کوئی لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا, اللہ تو ہوتا, اللہ کو ماننے والا کوئی نہ ہوتا. حسین ابن علی نے باطل کے مقابلے میں صرف 72 کو لے کے کھڑے ہو کے بتا دیا جس کی طرف اللہ ہوتا ہے وہ 72 کے ساتھ بھی ہزاروں کے مقابلے میں ڈٹ جاتا ہے. عزیزان گرامی جو پورا دین کا نظام ہے, یہ جو دین کا فلسفہ ہے, اس کو سمجھنا بہت ضروری. مجمع ہے نا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی مجھے بتایا گیا کہ میرا شیعہ سنی مشترک مجمع ہے, جو میں ابھی تک مجمع آ رہا ہے مجھے معلوم ہے کیونکہ میں اس ممبر پہ کبھی بھی اتنی جلدی نہیں بیٹھا ہوں, ہمیشہ تاخیر سے. مجھے اندازہ ہے کہ مصائب تک لوگ آتے رہیں گے. عزیزان گرامی آج یہ جو نظام ہے فلسفہ, یہ جو جناب سید الشہداء نے قربانی دی ہے, جناب سید الشہداء نے سمجھایا, کبھی یہ نہ سمجھنا کہ انسان اکیلا رہ جائے. مولا علی سے کسی نے کہا یا علی بتائیے کہ حق پہ چلنا کیسا ہے؟ کہ حق پہ چلنا بہت آسان, بس ایک ذہنی طور پہ آمادہ رہو, انسان اکیلا رہ جاتا. حق کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے, حق کے راستے میں انسان. اب میں ایک جملہ کہوں گا بہت معذرت کے ساتھ. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں بھئی جنگل کا قانون چل رہا ہے, ہر جگہ جنگل ہے. بھئی اگر جنگل ہے بھی تو آپ جنگل میں جانور تو نہیں بن جائیں گے. جو پہنچ رہے ہیں انہیں سلام, جو میرے بچے, جو میرے بھائی, میرے بزرگ پہنچ گئے انہیں سلام. اگر جنگل بھی ہو, آپ جنگل بھی چلے جائیں, سارے درندے بس رہے ہیں, مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی درندے بن جائیں. انسان کو انسانیت پہ باقی رہنا چاہیے. سید الشہداء کا پیغام یہ ہے کہ انسانیت باقی رہے. چاروں طرف آپ کے درندے تھے لیکن حسین ابن علی نے انسانیت کو تھامے رکھا. عزیزان گرامی جو پیغام ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہم قربانیاں دیں گے, کن مظلوما ولا تکن ظالما, بے شک مظلوم بن جانا, ظالم کبھی نہ بننا. معاشرہ باقی رہتا ہے چند مظلوموں کی وجہ سے, ظالموں کی وجہ سے نہیں. چاہے وہ حکمران بن جائے, چاہے کوئی فرعون بن جائے. عزیزان گرامی جو چند جملے پیش کروں گا اس کو غور سے سن لیجیے گا. یہ شہادتیں, یہ قربانیاں
قربانیاں بچاتی ہیں، چاہے مظلوم ایک چھوٹا سا بچہ حضرت اسماعیل کی شکل میں ہو، چاہے کوئی بچہ جناب علی اصغر کی شکل میں ہو، یہ مظلوموں کی قربانیاں انسان کو بقا دیتی ہیں، ظالموں کا زور نہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ آج دین کیسے باقی؟ آج یہ سوال کیا جاتا ہے کیسے امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا۔ میں یہ سارا پورا یہ جو ساری تمہید باندھ رہا ہوں، معاشرے میں یہ شہداء کو کیوں اتنا مقام دیا گیا، جو قربانیاں دیتے ہیں عزیزان گرامی، کیونکہ جان سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تین چیزیں ہیں، میں اس کو جلدی پیش کروں گا۔ دولت ہے، دوسرے ہے جان، تیسرے ہے عزت آبرو۔ دولت جان پہ قربان، جان عزت پہ قربان، اور عزت دین پہ قربان۔ لیکن ہوتا برعکس ہے، لوگ دین کو عزت پہ قربان کر دیتے ہیں، عزت کو جان پہ اور جان کو مال پہ، کمانے کے لیے مر جائیں۔ پتہ نہیں میری باتیں پہنچ رہی ہیں نہیں پہنچ رہی؟ دنیا میں الٹ ہے، لیکن دین نے کچھ اور سکھایا۔ میں یہ پڑھوں مضمون؟ عزیزان گرامی، دین کا فلسفہ سمجھنا ضروری ہے۔ دین یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دولت جان پہ قربان کریں گے۔ یہ نہیں ہے کہ نہیں میرے پیسے نہ چلے جائیں، میں علاج نہیں کراؤں گا۔ نہیں، یہ دولت، یہ دنیا، سب کچھ جان پہ قربان، جان عزت پہ اور عزت دین پہ۔ لیکن دین کسی چیز پہ قربان نہیں کیا جاتا۔ اہل بیت کا کمال یہ، کربلا کا کمال یہ ہے، انہوں نے دولت لٹائی، جان لٹائی، عزت دی دین کی خاطر۔ کوئی دنیا میں نہیں کہتا مجھے قیدی بنا کے بازاروں میں لے جاؤ۔ پیغمبر کی نواسیوں نواسے نے کہا قیدی بنا لو لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، لوگ بہانے بنا کے کہہ سکتے ہیں نہیں میری زندگی پہ حرف آ، میری عزت پہ حرف آ رہا ہے، میں اب دین پہ عمل نہیں کروں گا، لیکن سلام رسول کی نواسی پہ قیدی بن گئی، لیکن کہا کہ نہیں میں دین پہ سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میں ایک جملہ کہوں گا، میں انبیاء علیہ السلام، کتنے انبیاء درباروں میں گئے؟ دربار سمجھتے ہیں نا، بادشاہ کے دربار میں جانا ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ میرے بہت سے بھائی دیر سے آئے ہیں، میرے ابتدائی گفتگو آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ کوئی بغیر ایسی بات نہ ہو کہ آپ لوگوں تک نہ پہنچے۔ عزیزان گرامی، انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں گئے یا نہیں گئے؟ اس کا قلعہ تھا، فوج تھی، جیسے آج کہہ لیں کہ اس بابل، قرآن میں لفظ آیا نا بابل، شہر کا نام، بیبلون انگریزی میں کہہ لیں، بابل شہر کا نام تھا۔ جیسے آج نیو یارک یا لندن نہیں ہے گناہوں کا مرکز، بابل اس زمانے میں گناہوں کا مرکز، شرک کا مرکز، شراب کا، گناہوں کا مرکز تھا، بت پرستی کا مرکز تھا۔ اللہ نے کہا ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں، جائیے جا کے تبلیغ کیجیے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، ایک ابراہیم، وہاں لاکھوں کی آبادی، نمرود جیسا بادشاہ، سارے گناہ وہاں تھے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا میں اکیلا کیسے جاؤں گا؟ کہا تیرا حکم ہے، مجھے بس یہی اطمینان ہے تو میرے ساتھ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام گئے، لیکن جب پہنچے دیکھا اتنی فوج، اتنا لشکر، لرز گئے۔ پروردگارا یہ بہت ظالم ہے، ایسے بچوں کو قتل کر دیتا ہے، خواتین مردوں کو ایسے مارتا ہے جیسے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم آپ ڈٹے رہیے۔ پھر یہاں تک کہ اس نے کہا ابراہیم میں سزا دوں گا، توجہ بھائی مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا، واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہے۔ کہا ابراہیم اس کی فوج اپنے جگہ، میں بھی فوج بھیجوں گا۔ جناب ابراہیم نے کہا نمرود باز آ جا، اللہ بھی فوج بھیجے گا۔ کہا گرفتار کر لو ابراہیم کو۔ کہا بلا اپنے خدا کی فوج کو۔ کہا پروردگار اپنی فوج بھیجے گا، سارے قلعے کے سارے دروازے بند کر دو۔ بہت بڑا محل کا قلعہ تھا، فورٹ اس کا بہت بڑا قلعہ۔ کہا سارے دروازے بند کر دو۔ کہا بلا اپنے رب کی فوج کو، دیکھتا ہوں کیسے آتے ہیں۔ کہا پروردگارا تو نے وعدہ کیا تھا فوج بھیج دے۔ مچھروں کی فوج آ گئے، اتنا بڑا نمرود ایک چھوٹے سے مچھر سے مر گیا۔ پہنچ گئے، توجہ، جناب ابراہیم لرز رہے، پروردگارا کیسے مقابلہ کروں گا نمرود کا؟ کہ ابراہیم میں ساتھ ہوں، کا تیرے ہی پہ تو یہ ایمان ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، سنیں گے الفاظ؟ جناب موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے کہا اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے مقابلے میں، وہ طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگارا میں اس محل میں پلا بڑا ہوں، فرعون بہت ظالم ہے، وَفَرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اوتاد وجد میخیں، کیا کرتا تھا کیل کا فوراً نہ، زور سے مت مارنا، ایسا نہ مر جائے، آرام آرام سے کیل سر میں ٹھوکو، تڑپ تڑپ کے مرے۔
فرعون کے لیے کہاں ہے بھئی؟ آپ لوگوں کی یہ خاموشی بعض اوقات پریشان کرتی، میری باتیں پہنچ رہی ہیں؟ فرعون ظالم تھا، جناب موسیٰ نے کہا میں تو محل میں پلا ہوں پروردگارا، فرعون ظالم ہے، میرے ساتھ کسی کو بھیج، اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط کر دے۔ اللہ نے کہا ہارون کو لے جا۔ موسیٰ کتنے ہاتھ ہیں؟ کہا پروردگارا دو، کا دونوں میں معجزات دے رہا ہوں۔ ایک ید بیضا جب جیب میں ڈال کے نکالیں گے نور نکلے گا، دوسرے ہاتھ میں عصا جب زمین پہ پھینکیں گے اژدہا میں بدل جائے گا۔ ساتھ میں اپنے بھائی ہارون کو بھی لے جاؤ۔ توجہ، بڑے بڑے انبیاء درباروں میں گئے، میں نے تو صرف دو کا پڑھا ہے، جناب عیسیٰ گئے، جناب یحییٰ گئے، جناب زکریا، کتنے انبیاء؟ جناب موسیٰ نے کہا دو ہاتھ، اللہ نے کہا دونوں میں دو معجزات۔ بھائی کون؟ ہارون، جناب زینب کے بھائی عباس، اور جناب زینب کے دو ہاتھ دونوں بدھے ہیں، لیکن بی بی نے نہیں کہا پروردگارا میں نہیں جاؤں گی۔ اب کیوں اللہ زینب کو سلام نہ بھیجے؟ بھئی میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے کے رہا؟ توجہ فرمائیے جانے کے رہا میں، یہ جناب زینب کی عظمت ہے۔ بی بی نے نہیں کہا پروردگارا میں نہیں جاؤں۔ آپ کو پتا ہے یزید کربلا نہیں آیا تھا، ہے ذہنوں میں؟ یزید خود کربلا نہیں آیا، کیوں؟ اسے جناب عباس سے ڈر لگتا تھا، جناب زینب کو بی بی سمجھ کے پھر بھی رسیوں میں لایا تھا۔ اللہ نے کہا جسے تو کمزور سمجھ رہا وہ تجھے تیرے دربار میں شکست دے گی۔ اب پہنچ رہے ہیں لوگ؟ یہ عظمت پروردگار ہے۔ بوڑھی خاتون ہے، کمزور ہے، میں نے بھائیوں بیٹوں کو مار دیا، اب میں لاؤں گا قیدی بنا کے۔ اللہ نے کہا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، جسے تو کمزور سمجھ رہا وہی تیرا تخت الٹ دے گی۔ عزیزان گرامی، فتح مولا حسین کو ہوئے، توجہ فرما رہے ہیں سے جانے گرہ ہے، یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ بی بی نے یزید کو اس کے دربار میں شکست دی ہے۔ اے جانے گرہ میں ایک جملہ سن لیجئے کہ پوری دنیا میں اس وقت جنگیں ہو رہی ہیں، اور جب جنگ ہوتی ہے نا تو دونوں فوجوں کے پرچم بلند ہوتے ہیں، دونوں فوجیں اپنے پرچم بلند کرتی ہیں۔ کیوں؟ یہ جنگ ہونے والی ہے، یہ اس فوج کا پرچم، یہ اس کا۔ لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے تو صرف ایک پرچم بلند ہوتا ہے، دوسرا سرنگوں کر دیا جاتا ہے۔ پرچم بلند ہوتا ہے فاتح کا۔ پوری دنیا میں پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا؟ ہم بتاتے ہیں حسین کا پرچم کیسا ہے۔ محمد سلامت رہا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ عظمت ہے عزیزان گرامی۔ پوری دنیا میں علم حضرت عباس علیہ السلام بلند ہے، مولا حسین کے لشکر کے سپہ سالار کا علم بلند ہے، اور اس پہ ہاتھ ہمیشہ کھلا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا پنجہ، جہاں جہاں میرا چیلنج ہے، پوری دنیا میں بھی جہاں پہ بھی علم پہ پنجہ ہوگا، پنجہ کھلا ہے، بند نہیں۔ توجہ، جہاں پہ بھی پنجہ ہوگا علم پہ کھلا ہوگا، بند نہیں۔ یعنی آج بھی کسی نے بیعت حسینی کے لیے آنا ہے تو آ جاؤ، کھلا ہاتھ دعوت دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ عظمت جناب زینب کیسے قربانیاں دی؟ سید الشہداء نے کہا سب کچھ دے دوں گا لیکن دین پہ کمپرومائز نہیں، میں دین نہیں چھوڑوں گا۔ اس یزید کیا کہتا تھا کہ میں آپ کو مار دوں گا اگر آپ نے بیعت نہ کی۔ مولا نے کہا جان دے دوں گا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا ہے؟ شیعہ نہیں ہے، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین۔ خواجہ معین الدین چشتی کہتے ہیں دیکھیں یہ ربائی ہے، 4 مصروں پہ فارسی میں ربائی کہی ہے خواجہ نے۔ ربائی میں 4 مصرے ہوتے ہیں، توجہ، لیکن مولا حسین کا نام اس میں 5 دفعہ آیا۔
شاس حسین، بادشاہ حسین، دینس حسین، دین بناس حسین، اور آخری مصرے میں حقاق بنا لا الاس حسین. صرف تیسرے مصرے میں مولا حسین کا نام نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ وہاں یزید کا نام آیا. کیوں تیسرے مصرے؟ کیونکہ جہاں یزید کا نام ہو وہاں حسین کا نام نہیں آتا. یہ خواجہ نے جو ربائی کہی ہے یہ الہامی ربائی ہے. عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء کی عظمت یہ ہے کہ جب یزید نے کہا کہ آپ یا ہاتھ دے دیں یا سر، کا سر دے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا. کس نے کہا؟ خواجہ محی الدین جی. سردار نداد دست در دست یزید. حسین ابن علی نے سر دے دیا. عزیزان گرامی، جب اللہ کی راہ میں حسین ابن علی نے سر دیا تو اللہ نے کہا اے حسین، آپ کا سر بھی اتنا مقدس ہوگا کہ قرآن سنائے گا. جس نے دین بچایا اس نے قرآن سنا کے بتایا. میں قرآن کو بھی بچانے والا ہوں، میں دین کو بھی بچانے والا. اور یہ سورہ کہف کی، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں سورہ کہف ہی کی تلاوت کیوں کی؟ سورہ کہف کے اندر ان آیات کی تلاوت کی. کیا تم دیکھتے نہیں؟ عجب، یعنی جو بہت تعجب آور ہے اصحاب کہف. مولا نے آیات پڑھی، اصحاب کہف کتنے تعجب آور ہے جو اللہ نے آیات نازل کی تھی. مولا فرما یہ رہے ہیں دیکھو وہ اصحاب کہف جو غار میں تھے، وہ اتنا اللہ کا معجزہ، اور بغیر تن کے جسم سے جدا ہو کے سر نیزے پہ قرآن سنائے، وہ اس سے بھی بڑا معجزہ. جناب سید الشہداء نے جو قربانیاں دی. عزیزان گرامی، پھر وہاں پہ رکے نہیں. جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہے نا، کہتے ہیں سب سے قابل باصلاحیت حافظ کل قرآن، اور کتنی ہزاروں نے احادیث حفظ تھیں. شیعہ سنی سب حضرت عبداللہ ابن عباس کو مانتے ہیں. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس، پیغمبر کے چچا کے بیٹے بھی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، مولا علی کے چچا کے بیٹے، چچا عباس کے بیٹے. جب آئے نا، انہوں نے پتہ چلا 60 ہجری میں مولا تشریف لے جا رہے ہیں رجب میں. کہا مولا آپ عراق نہ جائیے، یزید بہت ظالم ہے. یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے میں سر اتار دوں گا، وہ اتنا ہی پست ہے، وہ ظالم ہے، اس کا شجرہ ایسا نہیں ہے، وہ رحم نہیں کرے گا. مولانا کا جانتا ہوں، میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں. توجہ جو پہنچ رہے ہیں، مولانا نے فرمایا میں شہادت ہی کے لیے جا رہا ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نابینا ہو چکے تھے اس وقت، ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، دیکھ نہیں پاتے. اس زمانے میں موتیا کا علاج نہیں تھا، آپریشن نہیں ہوتا تھا. ان کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. ایک مرتبہ رونے لگے کہ مولا آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ کہا ہاں. کہ پھر مجھے سمجھ نہیں آ رہا بہنوں کو ساتھ کیوں لے جا رہے ہیں اگر آپ شہادت کے لیے جا رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا میری شہادت میرے نانا کا دین بچائے گی، میری بہنیں مجھے بچائیں گی. پہنچ گئے، میری بہنیں مجھے بچائیں گی. اب وہ سب تعجب کر رہے تھے کہ یہ پردہ بیبیاں حسین کو کیسے بچائیں گی. عزیزان گرامی، دیکھیں ایک انسان باقی رہتا ہے اپنے پیغام سے، اپنی شخصیت سے، اپنے میسج سے، توجہ، اپنے اس ہدف سے، اپنے مقصد سے. اب مولا حسین کے مقصد کو کیا کیا تھا یزید نے؟ کر دبا دو. کون تھے؟ حسین باغی تھے، حسین واجب القتل علیہ باللہ. اب وہ بار بار پروپیگنڈا یہ کر رہا تھا مولا حسین کے خلاف، حسین باغی تھے، واجب القتل تھے. جہاں پہ وہ لوگ کہتے بی بی وہیں پہ کہتی بندے ہاتھوں سے میں باغی کی نہیں نواسہ رسول کی بہن ہوں. اسی جگہ پہ جناب زینب سارے پروپیگنڈے کو باطل کر دیتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ وہ وہاں پہ پروپیگنڈا کرواتا، لوگ بولتے، جناب زینب خطبہ دیتی، جناب سید سجاد آیات کی تلاوت کرتے. عزیزان گرامی جملے سن لیجئے، اب ہے وقت ابھی میرے پاس، کچھ دیر اور چلیے گا. عزیزان گرامی جب شام پہنچے اہل بیت علیہ السلام، تو ایک آدمی نے آ کے امام سجاد کو دیکھا کہ قیدی ہے، گلے میں طوق ہے، زنجیریں ہیں، امامہ جلا ہوا ہے، پورے بدن پہ پتھروں کے نشان ہیں، امام کے چہرے پہ خاک تھی، قیدی تھے اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں. تو اس نے آ کے ایک مرتبہ طنز کیا. امام سجاد قد آور تھے، امام کا قد بڑا تھا. اس نے دیکھا اور آ کے طنز کیا، کہا تعریف اس خدا کی جس نے تجھے اجاڑ دیا. امام نے اس کو ایک مرتبہ دیکھا، کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. امام نے آیت تطہیر کی تلاوت کی. کچھ لوگ پہنچ گئے. جیسی آیت تطہیر کی تلاوت کی، وہ مسلمان تھا، اس نے کہا قیدی یہ جو آپ نے آیت کی تلاوت کی ہے یہ تو اہل بیت کی شان میں آئی. کچھ لوگ پہنچ گئے. امام علیہ السلام نے، میں جانتا ہوں مصاحب کا جملہ بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں، امام نے دوسری آیت کی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى.
اے میرے حبیب کہہ دیجئے مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے اپنے اجر رسالت کے طور پہ سوائے اس کے کہ میرے قریبی میرے قرابت داروں کی مودت رکھو، گہری محبت رکھو۔ اس نے فوراً کہا قیدی یہ بھی آیت آل محمد کی شان میں نازل ہوئی۔ امام نے آیہ ولایت کی تلاوت کی۔ اب امام نے 7 آیات کی تلاوت کی۔ مصاحب کا وقت آگے میں جانتا ہوں کہ اس کے بعد ایک شبداری بھی ہے۔ 7 آیات کی تلاوت فرمائی امام نے۔ اب وہ رونے لگا، ہر آیت پہ ایک ہی جملہ کہتا تھا قیدی یہ آیت تو آل محمد کی شان میں آئی ہے، قیدی یہ آیت تو اہل بیت کی شان میں ہے۔ جب وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتا امام نے 7 آیات پڑھی۔ اب وہ رونے لگا، کہا قیدی کیا بات ہے، آپ وہی آیات کیوں تلاوت کر رہے ہیں جو آل محمد کی شان میں ہے، اہل بیت کی شان میں ہے؟ امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں سمجھا؟ کہا کیا نہیں سمجھا؟ امام نے کہا ہم باغی نہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ کہا آپ اہل بیت کیسے ہو سکتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے نام سنا ہے حسن حسین کا؟ کہا پیغمبر کے نواسے۔ امام نے کہا وہ جو سر جا رہا ہے نا وہ حسین ابن علی کا، وہ جو نیزے پہ سر ہے وہ حسین ابن علی کا۔ کہا وہ جو نواسے رسول تھے؟ کہا انہی کا سر۔ کہا آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ کہا میرے بابا تھے۔ جیسے اس نے یہ سنا امام کے قدموں میں گر گیا۔ کہا آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ امام نے کہا۔ کہا یہ بیبیاں؟ امام نے فرمایا یہ میری پھپھیاں ہیں، ان میں کچھ میری مائیں ہیں، میری پھپھیاں ہیں، میری بہنیں ہیں۔ اس نے کہا لیکن ہمیں تو بتایا باغیوں کو لایا گیا ہے۔ امام نے کہا نہیں ہم اہل بیت رسول ہیں۔ اب ایک مرتبہ وہ تڑپنے لگا، رونے لگا، بہت زیادہ رویا۔ کہا اے قیدی اے آل رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی؟ میں نے پتھر نہیں مارا تھا آپ کو، میں نے صرف طنز کیا تھا۔ امام نے فرمایا جا میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میرے بابا حسین نے معاف کیا، میرے دادا علی ابن ابی طالب نے معاف کیا، میری دادی نے معاف کیا، میرے جد رسول خدا نے معاف کیا، میرے اللہ نے تجھے معاف کیا۔ پھر امام نے فرمایا لیکن ایک شرط ہے، تو جہاں جائے لوگوں سے کہے یہ باغی نہیں آل رسول ہے، یہ اہل بیت ہیں، لوگوں کو بتا۔ اس نے رونا شروع کیا، کہ لوگوں پتھر مت مارو، یہ باغی نہیں ہے، یہ اہل بیت ہے۔ بس بھئی اگر چند جملے مصاحب کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، 10 سے 15 منٹ مجھے بتایا کہ ہمارے جس مومن کی آج برسی ہے 38 گولیاں لگی تھیں ان کے جسم میں، لیکن پھر بھی انہیں غسل دیا گیا نا۔ ان کے ایک بھائی آج بار بار ایک ہی بات دہرا، مولانا 2 دفعہ کفن بدلا، زخموں سے اتنا خون تھا لیکن کتنا اہتمام کیا۔ وہ اہل سنت ڈاکٹر تھے جنہوں نے ٹانکے گولیاں نکالی اور ٹانکے لگائے، تو کہا کہ وہ بھی رو رہے تھے، سوہم میں بھی آئے، لیکن پھر بھی کفن مل گیا نا۔ ہائے زہرا کلا، مولا حسین کا لاشا 3 دن بے گورو کفن پڑا رہا۔ بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ عزیزان گرامی، جب جناب سید الشہداء کربلا تشریف لائے تھے نا، تو کربلا آتے ہی آپ کی سواری، وہ سواری جو رسول خدا سے ملی تھی میراث میں، المیمون، پیغمبر کی ایک سواری تھی، براق، بہت سفید گھوڑا تھا۔ آپ زلجنہ جانتے کیوں کہتے ہیں؟ نام زلجنہ نہیں تھا، المیمون نام تھا۔ مولا کی کئی سواریاں، اپنے بابا کی بھی سواری تھی، اپنے نانا کی بھی سواری، اونٹنی بھی، سب چیزیں مولا کے پاس تھیں۔ پیغمبر کی ابا قبا بھی تھی، پیغمبر کی تلوار بھی حمائل کر رکھی تھی، اپنے بابا کے بھی تبرکات معجزات سب پاس تھے۔ المیمون نام کیوں زلجنہ کہتے ہیں؟ زلجنہ کہتے ہیں پروں والے، اتنے تیر تھے کہ لوگ کہتے تھے لگتا ہے پر نکلے ہیں۔ اب سوچیں جب زلجنہ کو اتنے تیر لگے تھے، مولا حسین کے جسم میں کتنے تیر ہوں گے؟ اجرکم اللہ۔ بھئی رونے میں بخل نہ کیجئے گا۔ تو مولا جب تشریف لائے نا، تو آپ کی سواری رک گئی۔ جو شیعہ سنی علماء نے تاریخ بیان کی ہے، آپ کے ذہنوں میں ہے نا مقتل، آپ کی سواری رک گئی۔ زلجنہ کو مولا نے پھر ایڑ لگائی، زلجنہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ اب مولا پیغام دے رہے ہیں سب کو، بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کوئی اور نام بھی ہوگا؟ کہا اس کا نام غازریہ بھی ہے۔ کہا کوئی اور نام؟ 7 نام بتائے گئے۔ مولا نے کہا نہیں کوئی اور نام بھی ہوگا۔ کہا ہاں مولا اسی کا نام ہے کرب و بلا۔
اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں. مولا نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جیسے امام نے کلمہ سرجا پڑھا نا تو ایک مرتبہ مولا عباس تشریف لائے. کہا مولا بی بی ام کلثوم آپ کی بہن فرما رہی ہیں کہ میرے بھائی سے کہو یہاں سے کوچ کر جائیں. جب سے آئے ہیں میرا دل پھٹ رہا ہے, مجھے بار بار رونا آتا ہے. تو مولا نے فرمایا یہی وہ سرزمین ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا, یہیں پہ ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے جائیں گے. تو ایک مرتبہ سب کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. کہا مولا ہم پہنچ گئے کربلا؟ کہا ہاں یہ وہی سرزمین ہے. مولا نے آواز دی, کہا عباس پڑھوں یہ سارے مصائب سنیں گے؟ کہا عباس ذرا معلوم کیجئے زمین کس کی ہے؟ کہا مولا بنی اسد کی زمین ہے. کہا ذرا بنی اسد کو بلائیے. آئے بنی اسد. کہا مولا آپ نے یاد فرمایا؟ کہا ہاں یہ زمین آپ کی ہے. ہاں مجھے پوری زمین چاہیے. کہا آپ رکھ لیجئے, آپ نواسہ رسول ہیں. مولا نے فرمایا نہیں, میں علی کا بیٹا ہوں, مجھے احسان نہیں چاہیے. بتائیے زمین کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 20,000 درہم. اس زمانے میں 20,000 درہم چاندی کے سکے. مولا نے کہا عباس میری طرف سے انہیں 60,000 دے دیجئے, 3 گنا قیمت دی. کہا نہیں مولا ہمیں پیسے نہیں چاہیے, آپ نبی کے نواسے ہیں. کہا نہیں خبردار کو یہ نہ کہے حسین دوسروں کی زمین پہ دفنائے گئے. کہا نہیں زمین میری, میں نے پیسے لے. 3 گنا قیمت دی. کہا نہیں مولا پھر جتنی قیمت ہے اتنی دیجئے. کہا نہیں 3 گنا قیمت دے رہا ہوں. کہا پھر سنو یہ زمین بھی ہبہ کر رہا, پیسے دے دیے 3 گنا, پھر میں واپس کر رہا ہوں. کہا مولا جب آپ نے پیسے دے دیے پھر واپس کیوں دے رہے ہیں؟ کہا زمین اس لیے دے رہا ہوں کہ جب ہم یہاں مارے جائیں تو ہماری قبریں بنا دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اصحاب و انصار, میرے بھائیوں, میرے بیٹوں کے لاشیں دھوپ میں پڑے رہیں. کہا مولا لاشا تو کافر کا بھی دفنانا واجب ہے, آپ تو نواسہ رسول ہیں, آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے کہا کیونکہ جانتا ہوں میرا لاشا دھوپ میں پڑا رہے گا, تم ہمیں نہیں دفناؤ گے. کہا مولا آپ کا حکم ہے ہم دفنا دیں گے, یہ زمین آپ کی. کہا نہیں زمین میری ہے, واپس ہبہ کر رہا ہوں, ہمیں دفنا دینا. مولا اور کوئی بات؟ ہاں اگر میرا کوئی زائر آئے, زیارت کرنے والا آئے نا, میری قبر کا نشان بتا دینا, بتانا یہاں حسین کا مرقد ہے. عزیزان گرامی اس زمانے میں روزے نہیں بنے تھے, ابھی گنبد نہیں تھا. کہ یہاں میری قبر کا نشان بتانا. مولا تیسری کوئی آپ نے کہا 3 باتیں. ہاں اگر میرا کوئی زائر غریب ہو اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا. کیا فرمایا؟ شیعہ سنی علماء نے لکھا 3 دن تک اسے مہمان رکھنا, کیونکہ مولا کو بھوکا رکھا گیا تھا نا 3 دن. آپ نے فرمایا اسے 3 دن کھانا ضرور کھلانا. میرا مہمان کربلا زیارت کے لیے آئے بھوکا نہ جائے. میں ابھی 40 پہ کربلا میں تھا, میرا چیلنج ہے کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے مجھے ہوٹل نہیں ملا تھا, لیکن کربلا جانے والا کوئی زائر یہ نہیں کہے گا میں بھوکا پیاسا آیا ہوں. وہاں پہ اتنی سبیلیں, اتنا تبرک ہے کہ کوئی زائر بھوکا نہیں آتا. پھر مولا نے فرمایا, کہا کہ اے بنی اسد اپنی خواتین سے کہو کہ فاطمہ کے لال نے بلایا ہے, فاطمہ کے بیٹے نے بلایا. سب چادریں لے کے آئے, سب برقعے میں آئے, پردہ کر کے آئے, سارے مرد گھر گئے. کہا فاطمہ کے بیٹے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, نبی کی بیٹی کے بیٹے نے بلایا ہے. سب کو کہا ہے کہ پردے میں آئیں. سب بیویوں نے برقعے لیے, چادریں لیں. ارے فاطمہ کے لال نے بلایا ہے. ساری بیویاں خوشی خوشی مولا کی بارگاہ, مولا آپ نے یاد فرمایا. مولا نے ساری خواتین سے بس ایک جملہ کہا کہ اگر تمہارے مرد کسی وجہ سے ہمیں دفنا نہ سکیں تو تم پانی بھرنے کے بہانے سے آنا, 1 مٹھی خاک ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا. سب خواتین کے آنسو بہنے لگے. ارے فاطمہ کا لال ایسی وصیت آپ کر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا ہاں ہمارے لاشیں دھوپ میں پڑے رہیں گے. اے بیویوں میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, بس یہی یاد رکھنا, ہمیں دفنا دینا. بیویوں نے کہا نہیں مولا ہمارے مرد دفنائیں. کہا نہیں تمہارے مرد ہمیں 3 دن تک نہیں دفنائیں گے. ایک مرتبہ بیویوں نے کہا مولا اور کوئی حکم؟ کہا سب واپس چلی جائیے, اپنے بچوں سے کہیے سکینہ کے بابا نے بلایا ہے. ایک مرتبہ ساری بیویاں اپنے اپنے گھر گئیں. بچوں وہ جو ابھی ایک قافلہ آیا نا ان میں ایک بچی ہے, ان کے بابا حسین نے بلایا ہے. مولا کے بچے بہت خوبصورت تھے, سب کے سب تعریفیں کرتے تھے. مولا کے بچے بہت نورانی ہیں, بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. جناب سکینہ کی باتیں آپ نے سنی ہے نا بی بی, کیوں حسین کا خون تھی, عام بی بی نہیں تھی. بس ایک مرتبہ سب ماؤں نے کہا بچوں سکینہ کے بابا نے بلایا. سارے بچے پہنچ گئے. جب بچے آتے تھے نا امام حسین میں اتنی کشش تھی,
بچے سب رک گئے، مولا کو دیکھ رہے تو دیکھتے چلے جانے. مولا آپ نے یاد فرمایا کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ ہمیں نہ دفنائیں، تم کھیلنے کے بہانے سے آنا، ایک ایک مٹھی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا، کہیں علی اکبر کہیں علی اصغر کا لاشا دھوپ میں نہ پڑا رہ جائے. سب بچے رونے لگے. اتنی مولا نے تاکید فرمائی، پھر بھی 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام علی الخد الطریب، اس رخسار پہ سلام جس پہ خاک لگی تھی. امام زمانہ کہتے ہیں میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کا کفن خاک کربلا بن گئی تھی. ایک مرتبہ جب بیویاں تھی 13 محرم کو پانی بھرنے کے لیے آئی نا، بنی اسد کی خواتین، ان کے کانوں میں آواز آئی، کوئی بیوی رو رو کے کہہ رہی ہائے میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، ہائے میرا لال کسی نے نہیں دفنایا، میرے بیٹے کا لاشا پڑا ہے. کسی بیوی کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. بنی اسد کی ساری خواتین گھر واپس گئیں. کہو بنی اسد کے مردوں روز قیامت رسول خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نواسہ رسول کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے. ایک مرتبہ مردوں نے کہا ہمیں عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر لگتا ہے، ہمیں عمر سعد سے ڈر لگتا ہے. عمر ابن سعد نے عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا خبردار کوئی حسین اور اس کے انصار کا لاشا نہ دفنائے. انہوں نے اپنے پشتے دفنا دیے تھے لیکن نواسہ رسول کا لاشا دھوپ میں پڑا تھا. کہ ہمیں عبید اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ بہت ظالم ہے. اس نے کہا خبردار کوئی حسین کا لاشا نہ دفنائے. ایک مرتبہ کچھ بیویوں نے کہا پھر ہمیں اجازت دو، ہم پانی بھرنے کے بہانے سے جائیں گے، ہم حسین کا لاشا قبروں میں اتاریں گے. مردوں نے کہا نہیں رک جاؤ، ہم خود جائیں گے. اب اگر دیکھ سکے تو سب میری طرف دیکھیے گا. جب آئے نا بنی اسد کے مرد دفنانے کے لیے، کسی لاشے کا سر نہیں تھا. انہوں نے ہر لاشے کا سر قلم کر کے نیزے پہ بلند کر دیا تھا. اب کچھ پتہ نہیں کس کا لاشا ہے، کون سا لاشا کس کا، کون سا مولا کا لاشا، کون سا بیٹے کا لاشا، کون سا لاشا کسی غلام کا، کون سا کسی صحابی کا، کون سا انصار کا. پریشان تھے کیا کریں. اتنے میں دیکھا کوفے کی جانب سے ایک سوار آ رہا ہے. وہ سوار ہر لاشے کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا بابا آپ کے بعد میری پھپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا. پوری دنیا کا اصول ہے اگر کسی گھر سے کوئی کسی کی شہادت ہو جائے، کوئی آدمی مارا جائے، اس گھر کے مردوں کو گلے لگایا جاتا ہے. اگر چھوٹی بچیاں ہوں نا سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے. لیکن ہائے شہدائے کربلا کے بعد مولا سجاد کے گلے میں توق ڈالا گیا، بیٹیوں کے سر پہ کسی نے ہاتھ نہیں رکھا. ہاں شمر نے ہاتھ رکھا، ایسا ہاتھ رکھا جناب سکینہ کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس میں نے تمام کر دیا. اب بنی اسد پریشان تھے. مولا سجاد نے ایک ایک لاشے کا نام بتانا شروع کیا. کہا یہ جو سامنے لاشا یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے. جناب حبیب صحابی رسول تھے، پورا قرآن ہر رات میں ختم کرتے تھے، بنی اسد کے سرداروں میں سے تھے. ان سب نے کہا قیدی حبیب ہمارے قبیلے کے سرداروں میں تھے، اجازت ہے ہم الگ سے دفنا دیں؟ کہاں اجازت ہے. اب سمجھ میں آیا جناب حبیب کی قبر الگ کیوں ہے. کہاں اجازت ہے الگ دفنا دو. کہا یہ زہیر قین کا لاشا، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا، یہ سعید کا، یہ شوذب کا. مولا نے ایک ایک لاشا بتایا. پھر کچھ لوگ ایک جوان لاشا لائے. مولا نے رو کے فرمایا کہ یہ علی اکبر کا لاشا ہے. اتنے میں کچھ لوگ ایک بچے کا لاشا لائے. مولا نے رو کے فرمایا کہ یہ علی اصغر کا لاشا ہے. کہ یہ دونوں لاشیں یہاں پہ لے آؤ، میرے پاس لے آؤ، میں اپنے بابا کے ساتھ دفناؤں گا. علی اکبر، میرے بابا کو میرے بھائی علی اکبر سے بڑی محبت تھی، میں علی اکبر کو بابا کے ساتھ دفناؤں گا، علی اصغر کو اپنے بابا کے ساتھ. اگر دیکھ سکے آخری جملے پڑھ رہا ہوں. ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے کہ قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا ہے، اس لاشے کو اتنے گرز مارے گئے ہیں، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہی عضو ٹوٹ جاتا ہے. مولا کے آنسو بہنے لگے. کہ فرمایا کہ وہ میرے چچا عباس کا لاشا، اس لاشے کو وہیں دفنا دو. پھر ایک مرتبہ کا مجھے ایک چٹائی لا دو. مولا نے چٹائی بچھائی، مولا حسین کا لاشا رکھا. کہ بنی اسد سے دور ہٹ جاؤ. کہ کیا بات ہے، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ کہ میرے بابا کے اعضاء بکھر گئے.
آپ جانتے ہیں نا گھوڑے دوڑائے گئے تھے، مولا نے مقتل سے اعضاء کو جمع کیا، کہا میں اپنے بابا کو ایسے دفناؤں گا۔ اب جب آپ کربلا جائیے گا نا اور وہاں پہ روشنی دیکھیے گا، سونے چاندی کے ذریعے دیکھیے گا، تو کبھی یہ نہ سوچئے گا ظلم نہیں ہوا تھا۔ وہ جو اس ذریعے کے اندر قبر ہے نا، وہاں جو لاشا ہے وہ بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بھئی 2 جملے دعا کے۔ سید نادر علی، شہید سید حسن جواد، شہید مجیب الرحمن، سیدہ زینت فاطمہ، یہ ان کی ایک بہن ہے شہید کی، اور ان کے ڈرائیور تھے جو اہل سنت تھے۔ پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو منور فرما۔ پروردگارہ شہید کو، ان کے خانوادے کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ آپ جانتے ہیں نا حسین کی مجلس میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اللہ کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ آئیں ذرا مل کے ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ اگر کوئی زیادہ پریشان ہے نا تو اپنے سر سے ہاتھوں کو اونچا لے جائیے، ہے نا حدیث میں کہ جو زیادہ پریشان ہو وہ اپنے ہاتھوں کو سر سے اوپر لے جائے، دعا مانگے۔ پروردگارہ فلسطین میں حالات خراب ہیں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں، پاکستان میں، افغانستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہے، کشمیر میں، نائجیریا میں، برما میں، یمن میں، بحرین میں، افریقہ کے ممالک میں۔ پروردگارہ سب پہ رحم فرما۔ آپ نے دیکھا ایک ویڈیو کلپ شیعہ سنی سب بہت شیئر کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پہ آنسو بکھرے ہوئے ہیں، وہ بچی رو رو کے کہہ رہی ہے، فلسطینی بچی ہے، کہتی ہے او مسلمانوں میں مسلمان ہوں، او مسلمانوں میرے ماں باپ مسلمان تھے، میرے ماں باپ کو مار دیا، ہم پہ رحم کرو۔ میں جب بھی وہ کلپ دیکھتا ہوں نا مجھے ایک بی بی یاد آ جاتی ہے جو کربلا میں رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلمانوں ہم اہل بیت ہیں، او مسلمانوں میرے بابا نواسہ رسول تھے۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ شام عراق کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنت البقیع، جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ حاضرین مجلس کی حاجات قبول فرما۔ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ایک سوال کروں آپ سے، کبھی بیماروں کے بھی بستر لوٹے جاتے ہیں؟ پروردگارہ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارہ مولا سجاد کے صدقے میں ہمارے تمام مریضوں کو صحت کلی عنایت فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما۔ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ اس وقت دنیا میں حالات خراب ہے، جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ بلوچستان میں، کے پی کے میں، پارا چنار میں حالات خراب، سب کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تو جماعت صاحب اپنے عزت و جلال کا ہمیں زندگی میں بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارات نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔